پہلے پہلے علی صاحب علی جی کہلاتے تھے، پردے میں سے فرمائش کے 100 پرچے آتے تھے۔ اب نہ وہ پردے ہیں، نہ وہ پردے کے پیچھے حسینوں کے جھرمٹ ہیں۔ اسی لیے علی صاحب نے کہا کہ ایک پردے میں 100 پردے، بولیں بھی تو آخر کیا بولیں، کھولیں بھی تو کس کس کو کھولیں، اس چپ کا مطلب گیان نہیں، اس چپ میں کوئی دھیان نہیں، پردے 100 کیا 100 لاکھ بھی ہوں، تم ایک ہی پردہ کھولے جاؤ، تم جو کچھ سمجھو بولے جاؤ، یہ پردے خود ہٹ جائیں گے، یہ بندھن خود کٹ جائیں گے۔ علی صاحب تشریف لائیے۔ اب میں یقین دلاتی ہوں آپ کے اور علی جی کے درمیان کوئی نہیں آیا۔ جی جناب صدر، یوسف بھائی، خواتین و حضرات، چند منٹ میں نثر کے بھی دوں گا، چونکہ آپ مانا کہ یہ دلی والے ہمارے اپنی دلی کی اور میرے محلے کی روایات میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کیے جائیں گے، یہ اصل میں میرا گانا وانا سننے ہیں، میں ادھر بھی سناؤں گا، لیکن یہاں نئی روایت کے نئی علمی لوگ بھی ہیں، اور میں اپنے ان دوستوں کا ممنون ہوں، سہر صاحب کا، ملک صاحب کا، زمرد صاحب کا، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں ایسے توصیفی الفاظ ادا کیے جن کا میں ابھی تک اپنے آپ کو اپنی تمام ایگو اور غلط فہمیوں کے باوجود مستحق سمجھتا نہیں۔ میرا عقیدہ چند منٹ میں عرض کر دوں، خواتین و حضرات، کی ہے۔ دیکھیے یہ شہر بہت بڑا ہے اور یہاں بڑے دوست بھی ہیں ہمارے۔ میں یہیں پر دلی سے تو میں 21 برس کا آیا تھا، 43 برس 44 برس تو میرے یہاں گزرے ہیں الحمدللہ۔ پاکستان نے ہی مجھے سب کچھ دیا ہے، وہاں سے بزرگوں کے نام ملے تھے، صرف کچھ اور لے کر آیا نہیں تھا، کچھ اور ملا نہیں تھا۔ جو کچھ ہے، جو کچھ بنا، بگڑا میرا کچھ نہیں، جو کچھ بنا وہ سب پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن مجھے گزارش یہ کرنی ہے، یہاں میرے ایک تو اٹھ گئے، شاید بشبیر خان چلے گئے، میرے بچپن کے سب سے ہی قدیم یہاں میرے دوست بیٹھے ہیں۔ اچھا بیر خان بھی بیٹھے ہیں، مرزا حسن عسکری، جو ایم ایچ عسکری کے نام سے ڈان میں لکھتے ہیں ابھی، اور افسانے لکھتے تھے ابن سعید کے نام سے، کیونکہ چولہا پروفیسر مرزا محمد سعید صاحب دہلوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی جس شہر میں پلا ہو، اسی کے لوگ بیٹھے ہوں، یہیں اسی شہر میں میں اسسٹنٹ تھا کامرس منسٹری میں، اسی شہر میں میں نے امتحان بھی دیا، وہ پاس اتفاق سے ہو گیا اس زمانے میں، یا امتحان آسان ہوتا تھا یا ممتحن مہربان ہوتے تھے، کوئی وجہ تھی کہ وہ آ گیا۔ لیکن اس کو بڑی جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے سامنے سنجیدہ ہو کر بولنے میں جو اس کی اصلیت جانتے ہیں۔ یہاں ایم ایچ عسکری بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے 7ویں جماعت سے دیکھا ہے۔ بی اے خان بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے جونیئر تھے لیکن انہوں نے مجھے کالج میں دیکھا ہے، اور انہوں نے کیا دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے۔ یہاں ہمارے دوست کاشمیری بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے انکم ٹیکس پہ دیکھا ہے۔ اظہر بیٹھے ہیں، عمروں میں جونیئر ہیں یہ لوگ، اور میرا خیال ہے ویسے بھی جونیئر ہی ہوں گے عقل میں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اصلیت جانتے ہیں ہماری سب ایک دوسرے کی۔ وہاں ابو نصر مجھے نظر آ رہے ہیں، تو کئی ایسے حضرات۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جن صاحبہ کا ذکر بار بار کر کے علی اعظم ملک صاحب نے ہماری اگلی لڑائیوں کا امکان بالکل ہی ختم کر دیا۔ میری بیوی بیٹھی ہے یہاں تک کہ میری پوتی بھی آئی ہے بیچاری چھوٹی سی، میری بیٹی بیٹھی ہے، داماد بیٹھا ہے، ان سب کے سامنے میں کوئی یعنی یہ بڑا متنوع مجمع ہے جس کے سامنے ایک اہلی شخصیت کے طور پر میں کچھ عرض کر نہیں سکتا۔ نہ ویسے شعر پڑھ سکتا ہوں بہت سارے جو کہ میں عام اشاروں میں پڑھتا ہوں، جہاں پردوں میں سے فرمائش کے پرچے اب بھی آتے ہیں، پردے نہیں ہیں وہاں، امریکہ میں پردے ہٹ گئے لیکن پرچے باقی ہیں۔ تو اس لیے میں کچھ عرض نہیں کروں گا، صرف یہ کہ آپ نے بڑی میری عزت افزائی کی،
اہل جم خانہ نے، آپ کی منتظمہ کمیٹی نے. میں اس کا بہت ہی پرانا رکن ہوں اور بہت چیزوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، لیکن کبھی مجھے یہ خیال نہیں آیا اور نہ میں نے کوئی توقع کی کہ آپ کی اپنی مہربانی ہے، شرافت ہے. اپنے شہر میں کسی کی قدر بھی مشکل سے ہوتی ہے. ہر شہر جو ہے وہ ہر فنکار کے لیے کسی نہ کسی قسم کا مکہ ہوتا ہے. وہ جب آدمی مدینے سے آتا ہے تب وہ فتح ہوتا ہے. ہماری مشکل یہ کہ ہم کسی مدینے گئے نہیں، ہم تو یہیں ہیں اور یہیں رہیں گے، اور یہیں خدا ہمارے میرا خیال ہے آخری وقت بھی یہیں، اگر اس نے چاہا تو نہیں آئے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ انسان کے بارے میں میرے عقیدے کے مطابق جو میں نے ایک یونانی سے سیکھا وہ یہ ہے کہ اس کا زندگی میں تعریف آپ کر دیجئے. احباب بعض ہمت افزائی کے لیے کرتے ہیں، بعض پسند بھی کرتے ہیں، بعض مذمت کرتے ہیں، وہ بھی بڑی آنیسٹلی کرتے ہیں، بعض حسد سے بھی کرتے ہیں، لیکن بعض بڑی سچائی کے ساتھ مذمت بھی کرتے ہیں. لیکن ان تمام کے منصوبے سے جو بات ابھرتی ہے وہ تاریخ میں چلی جاتی ہے، اور انسان کی اصلی ورتھ کا فیصلہ اس کی موت کے بعد ہی ہوتا ہے. میرے ساتھ کچھ دوستوں نے، آج کل روایت پڑ گئی ہے، باہر لوگوں کے پاس پیسہ ہے، شوق بھی ہے، وہ جشن مناتے ہیں. قاسم صاحب کا جشن تو میں نے خود منوایا دبئی میں، فراز کا جشن منایا گیا، خمار بارہ بنکی صاحب کا منایا گیا، کنور مہندر سنگھ بیگی صاحب کا منایا گیا. مجھ غریب کی بھی باری آ گئی. تو پچھلے سال میرے ساتھ بھی یہ ہوا اور پھر جدے میں بھی ہوا. تو میں نے وہاں جو بات کہی وہ بہت اختصار سے عرض کر دوں کہ ایک شخص تھا ایتھنز کا واضح قوانین، اس کا نام ہے سولن. سولن کو لائر بہت جانتے ہیں کیونکہ سولن کے لاز اور سولن کے پرنسپل بہت مشہور ہیں. جب اس نے اپنے ایتھنز کا دستور بنا لیا تو یہ جاننے کے لیے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں ذرا دنیا دیکھ کر آؤں آس پاس کی کیا ہے دنیا، اور پھر آ کر اپنے دستور کو ذرا ٹھیک کروں کوئی بات رہ گئی ہو تو. اس نے سفر کیا. اس وقت کی دنیا زیادہ تر تھی فنیشیا، جو آج یہ لبنان اور ریور کا علاقہ ہے، مصر تھا. تو فنیشیا جب آتا ہے تو ایک اس وقت بادشاہ تھا، اس کا نام XCRON لکھا ہوا ہے پلوٹارک کی کتاب میں. ہم اس کا ترجمہ مولوی ہاشمی فرید آبادی صاحب نے کیا ہے، قارون. اب یہ قارون وہ یقین نہیں ہے کہ وہی ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن اندازہ ہے کہ شاید وہی پیریڈ بنتا ہے. صرف یہ کہ یہ قارون قرآن کا یہ صرف امیر آگے دکھایا گیا ہے، دولت مند، اور وہ قارون دولت مند بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. تو اس سے سنا کہ سولن گھوم رہا ہے تو اس نے اس کو اپنے دربار میں بلایا. مگر یہ کہا کہ پہلے اس کو میری جاہو جلال، تمام حشم، تمام دولت، ہر چیز دکھا کے فوجیں لاؤ. اور وہ he was a very young handsome stout man وہ قارون. تو جب سولن یہ دیکھ کے پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا بھر میں مجھ سے زیادہ کوئی خوش قسمت آدمی دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور ہمارا معیار جو ہے بڑائی کا یا خوش قسمتی کا ہم یونانیوں کا ذرا مختلف ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ ویلتھ، ہیلتھ، پراپرٹی، ٹیریٹری، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وزڈم، آئی ایم آلسو وائز. اس نے کہا نہیں وہ کچھ ایسے ہی ہے، ہم تو ایتھنز کے چھوٹے سے شہر کے یونانی لوگ ہیں، آپ کی بات دوسری ہے، آپ کے بڑے رچ لوگ ہیں. He wanted to avoid. اس نے کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. مگر یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس انسان نے اپنے وطن کی سب سے زیادہ خدمت کی یا اپنے بڑوں کی سب سے زیادہ خدمت کی. وطن کی ہے بڑوں کی. اس نے کہا مثلاً وطن کی تو سب خدمت کرتے ہیں، کیا بول کے جی مثلاً کہا اچھا یو نیم اے پرسن whom you consider great, you Athenians. اس نے کہا ایک آدمی تھا ٹیلس، TLLUS، ہم اس کو ٹیلس بھی کہہ سکتے ہیں بات. مگر وہ تھا، وہ ایک دکاندار تھا، بہت معمولی تھا. ایتھنز کی شہر پناہ کے برابر اس کی دکان تھی، کوئی اس کو جانتا وانتا نہیں تھا. تو ایک دن حملہ کیا دشمن نے رات کو، شام کو. تو وہ نوٹس نہیں دے سکا. وہ اس کے سامنے چوائس تھی، یا تو وہ نوٹس دے، چیخے پکارے شہر میں بات کرائے، یا وہیں سے دشمن سے لڑ رہا ہے. تو اس نے وہیں سے دشمن سے کمبیٹ شروع کر دیا، وہیں مارا گیا. تو اس کی وجہ سے خبر ہو گئی سب کو، اور پھر ہم لوگ لڑنے چلے گئے. ہمارا شہر بچ بھی گیا، لیکن نہ بھی بچتا تو ہی از اور گریٹ مین، چاہے اس سے پہلے گریٹ نہیں تھا، لیکن ایک کام کر گیا زندگی میں ایسا کہ جو وہ ہو گیا. تو اسی طرح ایک آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ساری عمر اچھا کام کرتا رہے، لیکن آخر میں وطن کے خلاف وہ ایسی بات کر جائے کہ پھر وہ ساری عمر کے لیے مردود ہو جاتا ہے. ہوگا اچھا آئی ڈونٹ لائک دس. یہ کوئی مثال نہیں ہے، ایک اور دے دو مجھے.
उसने एक और मिसाल दी कि दो लड़के थे, वो पहाड़ी के नीचे अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन माँ बीमार पड़ गई बहुत शिद्दत से, तो वो उसको बैल उन्होंने उनके गए हुए थे किराए पर कहीं, तो उन्होंने अपने रथ में उसको डाला और वो रथ खींचते हुए पहाड़ी के ऊपर ले गए जहाँ डॉक्टर पुरोहित रहता था। और वहाँ पहुँच के वो पुरोहित ने तो माँ को अटेंड कर लिया, लेकिन वो इतने एग्जॉस्ट हो गए कि वो मर गए। तो देवताओं ने उनको उठा के देवता बना दिया। दे आर अवर ग्रेट मैन। उसने कहा ये तो कोई बात नहीं, सो यू गो टू जेल। तो उसने उसको जेल में डाल दिया। और इस वाक़े के 6 महीने बाद दारायूश अव्वल ईरान ने हमला किया क्रेशिया पर और इस कानून को कत्ल का हुक्म दिया। अब जब कानून कत्ल होने जा रहा था, दरबार में उसके सामने चमड़ा बिछाया जा रहा था, तो उसने जोरों से बोलना शुरू किया, सोलन सोलन सोलन। तो इसने कहा ये क्या कह रहा है? मुतरजिम ने कहा कि साहब वो तो कोई जबान ऐसी बोल रहा है जो समझ नहीं आती, कोई नाम है। उसने कहा इसको लाओ तो बुलाए। तो फिर उसने कहानी पूछी, उसने बताई, तो उसने उसको माफ़ भी कर दिया और उसके कहने से कानून को भी माफ़ कर दिया और ये कहा कि इसका मेयाद सही था। ये अलग बात है कि हम लोग उस पर अमल नहीं करते। तुम भी नहीं कर, तुमने भी नहीं किया, मैं भी नहीं करता, मैं भी बादशाही को बड़ा समझता हूँ, लेकिन बात इसकी सच्ची थी। तो बात क्या सच्ची थी उसकी कि एक आदमी की अच्छाई का, बड़ाई का, बुराई का असल फैसला उसकी मौत के बाद होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कल मर जाऊं और आप परसों फैसला कीजिएगा मेरा, लेकिन ये कि मैं चाहूँगा कि जब मैं मर जाऊं और खुदा जब खाने को आबाद रखे और खुदा शहर को शादाब और आबाद रखे, तो अगर आप लोग मेरी मौत के बाद फौरन नहीं, फौरन तो एक बात भी जलसा हर जगह हो जाता है, छोटा सा ओबिचुअरी हो जाएगी। अगर 2, 4, 5 बरस बाद भी आपने इससे 1/4 जलसा भी मेरी याद में किया, तो दैट विल बी द डे ऑफ माई डेथ। इसको याद रखिएगा अगर उस वक्त मेरा जजमेंट ठीक हो। अब मैं भाई के एंटरटेनमेंट पर आता हूँ और जिस तरह का आप हुक्म दें। तो अब मैं अर्ज करूँ कि चूँकि वक्त अब कम है और कम है भी नहीं, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो। हमें भी कहीं जाना है खाने पर, उसके बाद बाहर जाना है बल्कि, लेकिन ये कि जब तक आप में हिम्मत हो मैं आपके चेहरे जज कर लूँगा। और ये भाई तो बता ही देंगे कि जब वो हो रहे। तो मैं चंद, क्योंकि बात ये है कि दुबई वगैरह में बहुत पढ़ता रहता हूँ, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो भी मैं सुनाऊँगा अभी फ़ौरन। लेकिन चंद चूँकि मेरी शायरी के रुख आपके सामने बताए गए हैं, वो मैं एक छोटी सी नज़म सुनाऊंगा आपको, दोहे सुनाऊंगा। और अगर आपने इजाज़त दी तो 10 मिनट की रीडिंग उस अपने प्ले में से भी करके कोशिश करूंगा। इफ़ यू हैव टू सफ़र भी, अगर आपने चाहा। जो एक रुख शायरी का मेरी वो ज़्यादा मालूम नहीं, छपता रहता है इधर उधर, और फिर उसके बाद दोहे ही दोहे सुना। यानी तुम्हें आज भी मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी गो के बैठे हुए, ठीक है? इजाज़त। नज़म है, इसका उन्वान है अम्माबाद। ये चंद मिसरों की रहता है। नर्म लम्हों की रंगीनियों, लज्जतों शिद्दतों का बयान अब भी मुमकिन नहीं। नर्म लम्हों की रंगीनियों, लज्जतों शिद्दतों का बयान अब भी मुमकिन नहीं। सख्त लम्हों की जाकाइयों, दर्द अंगेजियों, इस्तराबों अजाबों की वो दास्तां अब भी मुमकिन नहीं। ऐ खुदा तूने इतना दिया, अब मुझे ताब इज़हार दे, सच का आज़ाद दे। ऐ खुदा तूने इतना दिया, अब मुझे ताब इज़हार दे, सच का आज़ाद दे। अब चंद दोहे, और दोहों में पहले चंद पुराने दोहे हैं, मेरे पास नए दोहे बहुत है, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि मैं अपने दोहों का मैनिफेस्टो अपनी शायरी का पहले 5 अक्षरों में आपके सामने पेश करूँ। बल्ला साहब माफ़ कीजिएगा अगर पहले सुन रखा हो तो। गैर सुनने वालों में महबूब फिजा और अख्तर भाई कई अलावा बैठे हैं। जैसे जैसे सरस्वती के गुण हैं, काम कला संगीत, जैसे सरस्वती
काम कला संगीत, जब कभी कहना ऐसे ही कहना, गजलें दोहे की। बात कीजिएगा, मुझे परसों उच्छू हो गया था, मेरी जान आते आते रह गई थी। तो यूसुफ भाई फोन किया ये गवाए, तो मैं तो मरते मरते रह गया था, मेरा बेटा पड़ा था और मैं गिर जाता, तो इसलिए मेरे गले में खराशे बहुत है। जब कभी कहना ऐसे ही कहना, गजलें दोहे की, जब कभी जलना ऐसे जलना, जब कभी जलना ऐसे जलना, बाकी बचे न राख। जब कभी जलना ऐसे जलना, बाकी बचे न राख। राख बचे तो गिर जाएगी मन अग्नि की साख। कि जब कभी लिखना चांद से लिखना, सूरज से अशनोक। जब कभी लिखना चांद से लिखना, सूरज से अशनोक। सूरज जिसकी रोशनियों में कोई रोक न टोक। कि जब कभी गाना गाते रहना, खेते रहना तान, उस एक तान की आस पे जिसमें खिंच जाएगी जान। ये आली का क्या जिक्र करो, कवि तो वो कहलाए जो नाखून से पर्वत काटे और पर्वत कट जाए। जो नाखून से पर्वत काटे और पर्वत कट जाए। अब नए तो सुनिए, पुराने नहीं सुनाऊंगा आज में। ये है जो कराची में कहीं पढ़े नहीं साथ साथ, मुमकिन है पढ़ते हैं। ये बुढ़ापे के दो हैं, जवानी के तो नहीं है। सब बुढ़े सब तो नहीं बैठे, एक मुझे तो तुम ही नजर आ रहा है। ये सब हम लोग जवानों के आगे, एक बूढ़ा कैसा अनमीर नगर में। मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए। कि मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए। जब तक मुझको लफ्ज मिले तेरा मतलब बदल न जाए। मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए। जब तक मुझको लफ्ज मिले तेरा मतलब बदल न जाए। कि टीके झूमर कंगन झांझन खुद तुझे लेंगे चूम। ये फोर हस्बैंड सॉन्ग है। टीके झूमर कंगन झांझन खुद तुझे लेंगे चूम। पल भर को हमें जेवर जान और हमें पहन कर घूम। पल भर, आई थिंक मोस्ट आर फॉर हस्बैंड। पल भर टीके झूमर
جان خود تجھے لیں گے چوم، پل بھر کو ہمیں زیور جان اور ہمیں پہن کر گھوم، پھول جھڑیاں کیوں جلتے جلتے بجھ گئی ایک دم یار، کہ پھول جھڑیاں کیوں ایک جلتے جلتے بجھ گئی ایک دم یار، ارے وہ دیکھ وہ کھل کھل کرتی آ گئی تیری نار، نگر نگر میں ڈگر ڈگر پر سنور سنور کر آئے، نگر 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 میں ڈگر ڈگر پر سنور سنور کر آئے، کبھی تو میرے دوار کے آگے پھسل کے ہی گر جا، نگر نگر میں ڈگر ڈگر پر سنور سنور کر آئے، کبھی تو میرے دوار کے آگے پھسل کے ہی گر جا، ارے تو سارے گاؤں کو جانے تو کس ڈر سے روئے، ارے تو سارے گاؤں کو جانے تو کس ڈر سے روئے، جب تک کوئی تجھ سی نہیں ملتی کیوں چھوڑوں گا توے، جب تک کوئی کہ چاروں، اور ایک کا ذکر ہوا ہے، چاروں پر 40 برس سے ڈالے ہاتھ میں ہاتھ، چاروں پر 40 برس سے ڈالے ہاتھ میں ہاتھ، اور ارے ہم بوڑھے چکوا چکوی رہوے ہر دم ساتھ، اب ہماری بوڑھی چکوی ذرا کھڑی تو ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ذکر ہوا ہے تو آپ لوگ تعارف کر لیجیے، ذرا کھڑی ہو جاؤ بیوی، منی تم کھڑا کرو ان کو، منی تم پکڑ کے کھڑا کرو، چاروں پر 40 برس سے ڈالے ہاتھ میں ہاتھ، ارے ہم بوڑھے چکوا چکوی رہوے ہر دم، یہ الگ بات ہے کہ میں بوڑھا نظر نہیں آتا، اور وہ بھی مجھے تو نظر نہیں آتی، سنیے، ایسا تجھے بنا کر اتنا خوش تھے اور حیران، یہ ملائک کی جگہ محبوب جنا انہوں نے سنانی ہے، توجہ سننا، ایسا تجھے بنا کر اتنے خوش تھے اور حیران، تیرے من میں نرمی رکھنا بھول گئے بھگوان، ایسا تجھے بنا کر اتنا خوش تھے اور حیران، تیرے من میں نرمی رکھنا بھول گئے بھگوان، بھول گئے بھگوان، یہ نہ سمجھ نہیں اس سے پہلے، ہاں یہ کہانی ہوئی پرانی میری جوانی جائے، ہاں یہ کہانی ہوئی
इतने दिन तो जीऊं कि गोरी तुझ पे जवानी आए, इतने दिन तो जीऊं कि गोरी तुझ पे जवानी आए। कुछ एक आध दिन हालात है, जब तक समय नहीं देता इन नेताओं को छांट, ताश के हैं वही 52 पत्ते जैसे भी 2 बाण, ताश के हैं वही 52 पत्ते जैसे भी 2 बाण। बड़ा है वो भी जो जीवन से जो मांगे वो पाए, सुनिएगा, कि बड़ा है वो भी जो जीवन से जो मांगे वही पाए, सबसे बड़ा वही जो अपना सब कुछ दे कर जाए, सबसे बड़ा वही जो अपना सब कुछ दे कर जाए। सुबह के सपने, एक वो अंग्रेजी प्रवर्ब है कि मॉर्निंग ड्रीम्स आर ट्रू कम ट्रू। सुबह के सपने सच होते हैं, किसने कही ये बात, सच होते तो हम दोनों को मिलती कोई तो रात, सच होते तो हम, अब तो फिर बहुत सारे हैं जवानी के। बात ये आपको अपनी जवानी आता हो, मैं नहीं मानूं अगले जन्म को पर भगवन वो नार, ये देखिए कि मैं नहीं मानूं अगले जन्म को पर भगवन वो नार, अगले जन्म में मर्द बने और मिले न उसको प्यार। अब खुली, अब दोहे खत्म करता हूँ। खुली न जीवन भेद की गुत्थी, ना बदले नर नार, जो कुछ पहले कवि ने लिखा वही काफी था यार। ये तो जनाब बुढ़ापे के हैं। अब एक है आपके पास टाइम? अब मैं एक आज की रात आदि जी के नाम, बड़ी मेहरबानी, मगर औरों की रात भी है लेकिन मैं एक नज़्म आप इजाज़त दें फॉर ए चेंज, तो मैं ये नज़्म है आंखों का अतिया रजिस्टर कराने पर। ये 2-3 मिनट की नज़्म है कि जब मेरी आंखें तेरे लगेंगी देखने वाले क्या देखेगा, जब मेरी आंखें तेरे लगेंगी देखने वाले क्या देखेगा, ये के इशारे क्या होते हैं, ये के नज़ारे क्या होते हैं, दिन का मतलब क्या होता है, रात का मनसब क्या होता है, माएँ बहनें बच्चे प्यारे, फूल परिंदे जुगनू तारे, बस इतना रोशन पहलू है, बाकी सब दुनिया बदलू। जब मेरी आंखें तेरे लगेंगी देखने वाले क्या देखेगा, ये के इशारे क्या होते हैं, ये के नज़ारे क्या होते हैं, दिन का मतलब क्या होता है, रात का मनसब क्या होता है, माएँ बहनें बच्चे प्यारे, फूल परिंदे जुगनू तारे, बस इतना रोशन पहलू है, बाकी सब दुनिया बदलू। ये एक हिस्सा मैंने सुना है आपको। अब जिसका जिक्र किया
भाई सार अंसारी ने, उस में से मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन ये बहुत मुख्तसर सा है, मैं तो इसमें वो डायलॉग नहीं आ सका क्योंकि आई थिंक आई हैव टू केयरफुल टाइम। एक बर्फ का, ये उस ड्रामे इंसान में से जो मेरा कई हजार मिसरों का अभी चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ और शायद ज़िंदगी में न हो पाए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कैनवस ले लिया था अपनी बहुत नौकरी में, उसका नाम इंसान रख दिया था। तो वो so many thousand लाइन, तकरीबन 7-8 हज़ार तो हो भी चुकी हैं। और एक मसला है मेरा वो, उसमें जैसे आपने फरमाया बहुत सारे, वो इस साल शायद छप जाएगा, जितना है लिखा है वो छप जाएगा इस साल, लेकिन उसके मैं बहुत ही चंद आपको, एक बर्फ का ज़माना या ऐसे 10 ज़माने, क्या क्या गुजर चुका है, क्या क्या गुजारना है। एक बर्फ का ज़माना या ऐसे 10 ज़माने, क्या क्या गुजर चुका है, क्या क्या गुजर रहा है, क्या क्या गुजारना है। कब तक संवारना है इस जुल्फ़े ज़िंदगी को, कब तक उतारना है ऊपर से रोशनी। हम कॉस्मोस वाले कैसी नकाब डाले, छोटे से कुरे पर रहकर जलील ठहरे, शौक़े वजूद उसका और हम दलील ठहरे। अब एक दूसरा किरदार आता है, वो कहता है, इसको तवज्जो सुनिएगा, कि सौत व अल्फाज में गुम मानी और इदराक व यकीन। डॉक्टर साहब, सौत व अल्फाज में गुम मानी और इदराक व यकीन, कहाँ कहते हैं कि हैं, कहाँ ये कहते हैं नहीं। इसमें गालिब के हज़रत अली की मनक़बत का जो ओपनिंग है, उससे इक़्तिबास है, उसकी ज़मीन में मिली। इश्क़ आमेज़िशे आशुफ़्ता ख़याली व हवस, इश्क़ आमेज़िशे आशुफ़्ता ख़याली व हवस, जुज़ हुस्न जुज़ वहम व तमाशाए नज़र कुछ भी नहीं। खुद सरी इज़्ज़त तबीयत का मुदावाए हुज़ूर, खुल्क़ में राज अलम पर्दे आराइश की, सिद्क़ नावाक पिए फितरते आलम की दलील, किज़ हर बाब तमन्ना की कलीदे ज़र्री, जब्र तस्ख़ीरे मतालिब का पुराना हथियार, रह जब्र कर तस्ख़ीरे मतालिब का पुराना हथियार, सब्र कम हिम्मत ये शौक़ का इख़्फ़ाए हसीन, रहम खुद अपने ही आलाम की दरयूज़ा गरी, रहम खुद अपने ही आलाम की दरयूज़ा गरी, कहर मजबूर शिकारों के लिए दामो कमी, दहरियत तुम दिमागी के लिए बादे तेज, बंदगी तशनक ये कल्ब को आगे सीधी, जदल काविश बेदार व तहरीक बका, सुलह एक वक़्फ़े तो लम्हा बराए तस्कीन, शिकवा एक दाविये बेजोर के हो लाहासिल, फैसला मज़हर क़ुव्वत है वहाँ हो कि नहीं। आखिरी शेर देखिए कि जिंदगी चंद बहुत सादा हक़ायक़ का शऊर, जिंदगी चंद बहुत सादा हक़ायक़ का शऊर, जिंदगी चंद फरेबों के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी चंद बहुत सादा हक़ायक़ का शऊर, जिंदगी चंद फरेबों के सिवा। अब इसका बिल्कुल पहला बाब है, उसका मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ ताकि जब उसका जिक्र आ गया है तो है हिम्मत ख़वातीन और हज़रात। दिस विल बी अबाउट 10 मिनट्स। तरन्नुम से नहीं होगा, बताया कि ये पहला बाब है इसका और ये पहला किरदार है। ये कहता है, जमाली इस्लाम है, कहता है, कोई मेरी दास्तान लिखे, कोई मेरी दास्तान लिखे जो मेरी मानन दौड़ लाखों शिकस्त खाए हुओं की तारीख भी रहेगी। ये असल में मुशायरों में सुनाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मुशायरा नहीं है और संजीदा महफिल है, तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मैंने इस साल ये कनाडा से शुरू किया है सुनाना, क्योंकि मुशायरे में तो कोई सुनता नहीं है, वो तो और चीज़ें मांगते हैं और बुलाते हैं तो बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अनदर एस्पेक्ट। कोई मेरी दास्तान लिखे जो मेरी मानन दौड़ लाखों शिकस्त खाए हुओं की तारीख भी रहेगी, जिन्होंने किन किन दुखों को उससे खुशी की रौ में बहा रखा था, जो उनको सूरज के किरण की तरह भी शादाब कर न पाई,
جنہوں نے ہر شوق ذبح کر کے اسے تپے نارسائی سے آسرا رکھا تھا، جو ان کو شبنم کا ایک قطرہ بھی بن کے سیراب کرنا پائی۔ کرن زباں پر کہاں سے آئی؟ سیاہ راتوں نے پھینک دی۔ یہ ذکر شبنم، یہ لفظ جو سوکھے ہوئے ہیں اتنے، جنہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، جنہیں نہ مشق سخن کی مہلت ملی نہ لذت، جنہوں نے ایک لفظ ہی تو سیکھا تھا اتنے دن میں، وہی محبت، وہ ان کراہوں کو کیا علوء جمالیات و کمال دے گا۔ کوئی میری داستان لکھے، مگر وہ کیا ہے جو اور سب چاہتے تھے اور میں بھی چاہتا ہوں، سوائے تسکین آرزو۔ آرزو کی تشریح کس سے ہوگی؟ یہاں تو ایک آرزو ملی تھی، سوال اس کا بھی حشر یہ ہے۔ یہ کیا کہا؟ آرزو ملی تھی، ارے وہ ایک جسم تھا، وہ ایک جیتی جاگتی گفتگو ملی تھی، ارے وہ ایک روح تھی، وہ ایک جستجو ملی تھی، ارے وہ کیا وقت تھا کہ جب مجھ کو تو ملی تھی۔ سوال اس کا بھی حشر یہ ہے، وہ تازہ و گرم جسم جس پر جواں گلابوں کو رشک آئے، ہزاروں صدیوں کی منجمد کالی کالی مٹی میں دب گیا ہے۔ وہ شوق معصوم روح جس کی لطافتوں کا بیان دانتے سے، شیکسپیئر سے، ہمارے سادی سے اور عرفی سے اور غالب سے اور اقبال تک سے نہ ہو سکے گا، نہ جانے وہ آج کن فضاؤں میں کن خلاؤں میں جا کے معدوم ہو گئی۔ ارے فضاؤ، ارے خلاؤ، تم اپنی تعبیر جو کراؤ، مجھے بھی اپنے محیط میں لو اور اس کو مجھ سے کہیں ملاؤ۔ ارے فضاؤ، ارے خلاؤ، تم اپنی تعبیر جو کراؤ، مجھے بھی اپنے محیط میں لو اور اس کو مجھ سے کہیں ملاؤ۔ تو خیر اس کے دوست آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چلو نہیں جاتا، تو اس کے آگے کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ چلے جاتے تو کہتا ہے، یہ ذرا سنیے گا، کہتا ہے چلا گیا وہ خرد زدہ جو میری محبت کو ڈس رہا تھا۔ وہ بڑا لمبا ڈائلاگ، چلا گیا وہ خرد زدہ جو میری محبت کو ڈس رہا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے اے خدا، اے خدا، یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ عدم سے لے کر وجود تک ہم تیرے کھلونے بنے ہوئے تھے کہ تھا نہ ہم کو شعور ہستی، کہ تھی نہ فرزانگی نہ مستی، نہ تجھ کو سجدے نہ خود پرستی، نہ زیست مہنگی نہ موت سستی، نہ دل جو کوئی صورت اس میں بستی، نہ آنکھ دیکھن کو جو ترستی، کہ تھا نہ ہم کو شعور ہستی۔ مگر یہ کیا ہے کہ ہم کو آزاد اور حساس جسم اور روح میں بدل کر تو اپنی مرضی سے اور بس اپنی ہی خوشی سے ہماری ہستی سے کھیلتا ہے۔ تجھے خبر ہے کہ یہ تیری تخلیق کا، یہ تیرے بقول تیری مثال پر منفرد نمونہ وجوب ہستی کو کن عذابوں سے جھیلتا ہے؟ تجھے خبر ہے کہ تیری تخلیق کا، یہ تیرے بقول تیری مثال پر منفرد نمونہ وجوب ہستی کو کن عذابوں سے جھیلتا ہے؟ تیرا تو ہے کام نظم و ترتیب اس جہاں کی، میرے مکان اپنے لامکان کی، نہ یہ کہ تو میرے اور سیما کے اتنے معصوم بے گناہ بے ریا تعلق پہ جل اٹھے اور اس طرح ہم کو حادثوں سے دوچار کر دے ثبوت خلاقیت کی خاطر کہ جیسے ہم تو بندے ہیں تو خدا ہے، کہ ہم تو جیسے ہیں صرف بندے ہیں تو خدا ہے۔ خدا ہے نادیدہ، تو اگر واقعی خدا ہے بتا کہ ایسی محبتوں کو تباہ کرنے میں تیرا اصل اصول کیا ہے؟ اگر ندامت ہے تجھ کو تخلیق زندگی پر، ندامت اپنی ہی یہ خوشی پر، تو اس کرے کو ہی ختم کر دے، مٹا کے رکھ دے مسرتوں کو، محبتوں کو، لطافتوں کو، صداقتوں کو، تمام اٹھتی جوانیوں کو، تمام ہستی کہانیوں کو۔ اگر تجھے جرم لگ رہے ہیں یہ تیری ہی کچھ صفات جیسے، تیری ہی مخلوق اس عجب کائنات جیسے، تیری ہی بخشی ہوئی ردائے حیات جیسے، بہشت ناقابل بیاں مرتعش منزہ چھپے چھپے اور کھلے تبسم، جوان ہوتی ہوئی امنگوں کے بے ریا بے صدا تکلم، نوائے پیغمبراں کی مانند میرے صدق و صفا سے بھرپور یہ ترنم۔ اگر تجھے جرم لگ رہے ہیں تو اس کرے کو ہی ختم کر دے، نہیں تو پھر انتقام ہے یہ جو تو خود اپنے ہی اس کھلونے سے تنگ آ کر غریب آدم کے انگنت بے گناہ بچوں سے لے رہا ہے۔ اس میں دھیریت نہیں ہے، آگے دیکھیے گا جو تو اگر ہوتی تو میں کہتا غریب آدم کے انگنت بے گناہ بچوں سے ہم اس کو ایک ظلم ہی کہیں گے کہ خواہ ہم اس سے لڑ سکیں یا نہ لڑ سکیں، ہم کو اس کا احساس تو رہے۔ پھر کہتا ہے الہی مجھ پر کرم، میری زندگی اجیرن سی ہو رہی ہے، الہی مجھ پر کرم، میری زندگی اجیرن سی ہو گئی ہے، اگر تو موجود ہے خدایا تو مجھ کو اپنی پناہ دے دے، میں کچھ صحیح پھر بھی آدمی ہوں،
اگر تو موجود ہے خدایا تو تو خدا ہے، میں آدمی ہوں، تو میرا معبود ہے خدایا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، آدمی ہوں، خدا خدا اے خدا خدا اے خدا رحم کر کہ میں تیرا بندہ ہوں، آدمی ہوں، خدا خدا اے خدا خدا اے خدا خدا رحم کر کہ میں تیرا بندہ ہوں، آدمی ہوں۔ کوئی نہیں ہے جو اس قدر درد و عشق کی چیخ پر ہی رحم کھا کے آ جائے اور پکارے کہ مانگ، کیا چیز مانگتا ہے؟ کوئی نائب نہیں ہے کہ جو خود نہ آئے تو بھیج دے کچھ نہ کچھ سہارے، کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک مذہب کے سب خداؤ میری پکاروں کو سن رہے ہو، میں سب کو آواز دے رہا ہوں۔ ہر ایک مذہب کے سب خداؤ میری پکاروں کو سن رہے ہو، میں سب کو آواز دے رہا ہوں، میں سب کو آواز دے رہا ہوں۔ کوئی خدا ہے جو کم سے کم موت کے وہ ہتھیار توڑ ڈالے جو وہ میرے دل پہ آزما کر چلی گئی؟ کوئی خدا ہے؟ ارے یہاں اس زمین پر آسمان پر کوئی کبریا ہے؟ میں سب کو آواز دے رہا ہوں۔ کوئی نہیں زمین سے اوپر کے جو عناصر کی شورشیں ختم کر کے رکھتے، کوئی نہیں زمین سے اوپر۔ یہ سب زمین کے ہی بس ذہنوں کی، اس کے ویریس موڈز ہیں، یہ سب زمین کے ہی بس ذہنوں کی کاوشیں ہیں۔ اگر خدا سامنے نہ آئے تو میں بھی الہاد ہی بکوں گا، اگر وہ سیما کو مجھ سے ایک دم نہیں ملائے تو میں بھی آزاد ہوں کہوں گا۔ ملایا کیجئے، یہ سب زمین کی تلاش سر وجود میں چند منزلیں ہیں، یہ سب زمین کی تلاش سر وجود میں چند منزلیں ہیں۔ زمین کے آنکھ کھولتے چونکتے ہوئے لوگ اپنی حیرت اور اس کی شدت اور اپنی خواہش کا ساز و سامان اور اپنی ناکامیوں کا درما ہزار ہینوں سے آسمانوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ چاند سورج ہو، دیوتا ہو، کئی خدا ہو کہ خدا ہو، وہ کچھ تو انسان ہو اور کچھ اس سے ماورا ہو، وہ سب اور سب سے ماسوا ہو، دلیل و ادراک کی تہوں میں چھپا ہوا ہو، دلیل و ادراک سے بلند ایک آسرا ہو، وہ ایک طاقت جو صرف انسانی نہ ہو اور چلو خدا ہو۔ ارے یہ کچھ بھی نہیں، بس ایک میرا اپنا احساس کمتری ہے، وہ تشنگی ہے، وہ بے بسی ہے، وہ زندگی ہے جو موت سے ڈر رہی ہے اور موت مانگتی ہے۔ تو بس صاحب اب جو ارشاد جو حکم اب نیند آنے لگی، ہاں نیند آنے لگی، کیا ملا نہ موت شوق سے۔ وہ آخر میں سنو جب نیند آنے لگے۔ اچھا تو میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں، یہ غزل ہے پھر جیوے پاکستان، کیونکہ میرا خیال ہے لاٹ آف پیپل ہیو ٹو ڈائن آؤٹ اینڈ I have to dine in and we have to take the inside. تو میں یا دوئے پہ سناتی ہوں، دوئے پہ تازہ ترین غزل سن لیجیے۔ 6 سال کی صاحب آپ نہیں سنی؟ ہاں راہوں میں کچھ بہکاتے ہیں، رک رک کے قدم، چل چل کے قدم، ہاں راہوں میں کچھ بہکاتے ہیں، رک رک کے قدم، چل چل کے قدم، پھر تیری طرف ہی لاتے ہیں، رک رک کے قدم، چل چل کے قدم۔ ردیف مشکل ہے لیکن وہی نبھائیے۔ پھر تیری طرف ہی لاتے ہیں، رک رک کے قدم، چل چل کے قدم، رک رک کے کیا اس کا کوئی اشارہ ہے یا کوئی جرم ہمارا ہے، کیوں گھبرا گھبرا جاتے ہیں، رک رک کے قدم، چل چل کے قدم، کیوں گھبرا گھبرا جاتے ہیں، اے منزل تیرا
چل چل کے وہ دیکھ وہ سامنے آتے ہیں، کچھ اوپر سے سر اور سنگم آ جاتے ہیں مدھم مدھم، کہ کچھ اوپر سے سر اور سنگم آ جاتے ہیں مدھم مدھم، آ جاتے ہیں مدھم مدھم، کچھ خود سنگت بن جاتے ہیں، رک رک کے قدم چل چل کے قدم، کچھ اوپر سے سر اور سرگم آ جاتے ہیں مدھم مدھم، کچھ خود سنگت بن جاتے ہیں، رک رک کے قدم چل چل کے قدم، رک رک کے آخری ہے کہ یہ ہیر بھی ہے اور رانجھا بھی، یہ کشن بھی ہے اور رادھا بھی، کس کس کے سبق دہراتے ہیں، رک رک کے قدم چل چل کے قدم، یہ ہیر بھی ہے اور رانجھا بھی، یہ کشن بھی ہے اور رادھا بھی، کس کس کے قدم کس کس کے سبق دہراتے ہیں، رک رک کے قدم چل چل کے قدم، پھر تیری طرف ہی لاتے ہیں۔ یہ تو گانے کا گیت ہے، پڑھنے کا نہیں، انہوں نے ایک گیت دے دیا، یہ تو گانے کا گیت ہے اصل میں، یہ تو بہت پرانا یہ تو گانے کا گیت ہے، میں کیسے اس کو کہوں، میں تو ترنم سے پڑھ سکتا ہوں۔ یہ آج سے جب یہ بچی پیدا ہوئی ہوگی اس وقت کا گیت ہے، 42 ایئر بیک۔ میں اس کو ترنم میں پڑھتا ہوں، اصل میں گیت ریڈیو کے لیے سے کافی۔ سیاں کی مدھر بانی سن کر لہرائے دلہن، اصل میں جس کے لیے کہا ہے دلہن کے لیے بیٹھی ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں لائف سٹوری ہے تھوڑی سی، ورنہ میں پڑھتا نہیں تو گانے کا۔ سیاں کی مدھر بانی سن کر لہرائے دلہن، سیاں کی نظر سے بچ بچ کر اترائے دلہن، اترائے دلہن، سیاں جو بڑے آوارہ ہیں، جو دفتر سے ناکارہ ہیں، جب رات گئے گھر آ جائیں اور دن بھر کے دکھ دہرائیں، گھبرائے دلہن، گھبرائے۔ بھئی کیا یاد دلا دیا تم نے؟ اب وہ کیا کرتی ہے کہ دیکھو اس نے پہلے جگ بھر کو، اب وہ ہمیں کوسے دیتی ہے ویسے، دیکھو اس نے پہلے جگ بھر کو، پھر دیکھ کہ اپنے منوہر کو مسکائے دلہن، مسکائے دلہن، کہ تازی ہے کہ روٹی باسی ہے،
یہ ابتدائے پاکستان ہے کہ تازی ہے کہ روٹی باسی ہے، یہ موہن مکھ کی پیاسی ہے، یہ موہن مکھ کی پیاسی ہے، لہرائے دلہن اترائے دلہن مسکائے دلہن، سیاں کی مدھر بانی سن کر لہرائے۔ اب جناب میرا خیال ہے مجھے وقت کا بہت احساس ہے، اب جیوے پاکستان سے ختم کرتے ہیں اور آپ ساتھ دیجیے گا اس میں۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، کہ من پنچھی جب پنکھ لائے، کیا کیا سر بکھرا، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، کہ بکھرے ہو کو بچھڑے ہو کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، کہ جیل گئے دکھ جیل والے، جیل گئے دکھ جیل والے، اب ہے کام ہمارا، ایکچولی تمہارا ہونا چاہیے یہاں، اب ہے کام ہمارا، ایک رکھیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ گزارش ہے کہ علی صاحب سے کچھ ٹائم چاہیے، ایک کام اور بھی ہو۔ ہاں جی بالکل ہوں گی، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور علی جی کو بھی آمین۔ علی جی کی وطن سے جو محبت ہے، اپنے لوگوں سے جو محبت ہے، اپنی زمین سے جو محبت ہے، جو انہوں نے خدمت کی ہے، اس کا صلہ تو ان کو خدائے بزرگ و برتر کے ہاں سے جو بھی ملے گا۔ جمخانے کی ایک روایت ہے، ایک ہم نے ایک چھوٹا سا سوینئر علی جی کے لیے جمخانہ کی طرف سے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جمخانے کے پریزیڈنٹ ہیں جناب اقبال احمد صاحب، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ نہ صرف علی جی کے یہاں آمد کا شکریہ ادا کریں بلکہ یہ سوینئر بھی ان کی خدمت میں پیش کریں۔ جناب جمیل الدین علی صاحب، پروفیسر ملک صاحب اور پروفیسر انصاری صاحب، یوسف نگریہ صاحب، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں کراچی جمخانہ کی انتظامیہ اور اپنی طرف سے بے حد مشکور ہوں کہ جمیل الدین علی صاحب نے ہماری درخواست کو قبول کر کے یہاں پر تشریف لائے، اور میں پروفیسر ملک صاحب اور پروفیسر انصاری صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جمیل الدین علی صاحب کی شان میں آپ لوگوں کے لیے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جمیل الدین علی صاحب کی شخصیت ایسی کہ وہ سب جانتے ہیں، کسی انٹروڈکشن کا کے محتاج نہیں ہیں۔ بہرحال
مجھے امید ہے کہ آپ سب نے آج کی شام جمیل الدین عالی صاحب کے ساتھ کافی انجوائے کی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ یوسف نگریہ صاحب کی صدارت میں اور ان کے زیر سایہ ادبی کمیٹی جو ہے وہ آپ کو اور اس طرح کے کئی پروگرام جو ہیں وہ آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے، اور آپ